تو اس حکمرانی کے خلاف اور اس ناانصافی کے خلاف وہ نوجوان بیٹھا ہے. ہم MIM کی جانب سے ان کی پوری تائید کرتے ہیں. ہمارا سیاسی فریضہ ہے اور سیمانچل کے امن پسند علاقے میں اس طرح کے عنصر پر جو لوگ بیٹھے ہیں اب تک حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ آج تو ہفتہ دن کا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، اگر یہ عنصر گیا اور جہان آباد میں ہو گیا ہوتا تو 24 گھنٹے کے اندر میں حکومت نوٹس لے لیتی. سیمانچل کے مدعوں کو لے کر جاپ کے سپاہی یعنی پپو یادو کے سپاہی ناصر نذیر دھرنا دے رہے ہیں، لیکن اس دھرنے کی خاص بات یہ ہے کہ اس دھرنے کو آگے بڑھانے کا کام AIMIM کے اخترالایمان نے کیا ہے. حالانکہ اخترالایمان اور پپو یادو کے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے، لیکن جب بات سیمانچل کی ہے تو ایک طرف جہاں پپو یادو آواز اٹھاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اخترالایمان آواز اٹھاتے ہیں. اب اخترالایمان نے ناصر نذیر کا ساتھ دے دیا ہے. ناصر نذیر کے دھرنے میں اخترالایمان کا یہ ساتھ یہ بات کا سگنیچر بھی ہے کہ شاید اب اخترالایمان اور پپو یادو ایک ہو جائیں گے اور ایک ہو کر سیمانچل کے لیے لڑیں گے. کیا کچھ کہہ رہے ہیں اخترالایمان، آپ سنیے. سیمانچل کے دیرینہ مطالبات، سیمانچل کی پسماندگی اور سیمانچل کی حکمرانی اور ناانصافی کے خلاف MIM نے ایک جوت جگائی ہے. اور آج عزیزی ناصر نذیر جن کا تعلق جاپ سے ہے، لیکن اس نوجوان نے ان تمام تر مدعوں جس کے بارے میں MIM لڑتی ہے ان کو مدعا بنا کر آمرت انسن پر ضلع کلکٹریٹ میں کئی دنوں سے بیٹھے ہیں. 14 تاریخ سے اس نے انسن شروع کیا ہے اور وہ سارے مطالبات، چاہے سیمانچل کے پچھڑے پن کا مسئلہ ہو، دفعہ 371 کے نفاذ کا مسئلہ ہو، علی گڑھ کے فنڈ کا مسئلہ ہو، مہندا بیسین کا مسئلہ ہو، ہائی کورٹ کے بینچ کا مسئلہ پورنیہ میں قائم کرنے کا مسئلہ ہو، ایئرپورٹ کا مسئلہ ہو، وہ تمام تر مسائل جو وہاں کے عوام کی دیرینہ ضرورت ہے اور سرکاری شہادت بھی ہے کہ وہ علاقہ سب سے پچھڑا ہے. تو اس حکمرانی کے خلاف اور اس ناانصافی کے خلاف وہ نوجوان بیٹھا ہے. ہم MIM کی جانب سے ان کی پوری تائید کرتے ہیں اور تمام تر غیرت مند نوجوانوں کو جو ہمارے سیمانچل کے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذات اور مذہب سے اوپر اٹھ کر جو لوگ فرقہ پرستانہ عمل کرتے ہیں ان لوگوں سے پرہیز کرتے ہوئے، جو لوگ مذہب کی بنیاد پر راجنیتی کرتے ہیں ان سے الگ ہو کر اگر انسانی قدروں کی پامالی کے خلاف، آئین کے حقوق کے حصول یابی کے لیے، سرکاری اور عملے کی ناانصافی کے خلاف، دلی اور پٹنہ کی حکومتوں کے خلاف اگر کوئی ٹیم ہماری کام کر رہی ہے، کوئی نوجوان آگے بڑھ رہا ہے، کوئی احتجاج ہو رہا ہے، تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا سیاسی فریضہ ہے. اور سیمانچل کے امن پسند علاقے میں اس طرح کے عنصر پر جو لوگ بیٹھے ہیں اب تک حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لی ہے. کل میں نے وہاں کے SDO صاحب سے بات کی ہے کہ صاحب اس طرح کے مسائل پر حکومت کو فوراً آپ لوگوں کو باخبر کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ آج تو ہفتہ دن کا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، اگر یہ عنصر گیا اور جہان آباد میں ہو گیا ہوتا تو 24 گھنٹے کے اندر میں حکومت نوٹس لے لیتی. کیا سیمانچل میں لوگ اپنے حقوق کے لیے مر جائیں، اس کے باوجود بھی یہ انصاف کی سرکار، انصاف کے ساتھ ترقی کے دعویٰ کرنے والی سرکار، اور اس علاقے میں جو سرکاری پارٹی کے تمام تر ہمارے لیڈرز ہیں، کیا مہندا کا بیسن کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا وہاں کی ندیوں کے پر پل بننے کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا پورنیہ کو اپ راجدھانی بنایا جائے ان کی نسلوں کا فائدہ نہیں ہوگا؟ کیا ہائی کورٹ کے بینچ کا مطالبہ ان کا مطالبہ نہیں ہے؟ اگر ان کا مطالبہ ہے اور اس لڑائی کے ساتھ ہیں تو اپنی حکومت پر دباؤ بنائیں اور آ کے سمرتھن کرنا ہے. ورنہ سیاسی طور پر لوگوں کو فریب دینا الگ چیز ہے اور ایماندارانہ طور پر اس علاقے کی